السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ 13 رجب المرجب۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما کے بارے میں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہما ان 5 صحابہ میں ہیں جنہوں نے شروع زمانے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 سال چھوٹے تھے۔ 30 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ انہوں نے حبشہ اور مدینہ دونوں کی ہجرت کی۔ غزوہ بدر اور احد اور تمام غزوات میں رسول اللہ کے ساتھ شریک رہے۔ آپ کا شمار بھی ان 10 صحابوں میں ہوتا ہے جن کو نبی کریم نے دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری سنائی تھی۔ جب وہ ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے تو ان کے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا بھائی چارہ سعد بن ربیع کا انصاری رضی اللہ تعالیٰ سے کیا تھا۔ انہوں نے مالی تعاون کی پیشکش کی تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے انکار کر دیا اور مدینہ میں تجارت شروع کر دی، جس کی برکت سے آپ کا شمار مدینہ کے امیر ترین لوگوں میں ہونے لگا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت سے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے تھے۔ کبھی آپ نے اپنے مال کا آدھا حصہ خرچ کیا تو کبھی 40,000 دینار خرچ کیے اور کبھی 500 گھوڑے مع ساز و سامان اللہ کے راستے میں دیے۔ آپ نے 30 غلام ایک ہی وقت میں آزاد کیے۔ آپ کی وفات مدینہ منورہ میں سن 31 ہجری کو 75 سال کی عمر میں ہوئی۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ نہ سمجھ بچے سے عقلمند انسان تک۔ عقل اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اسے کسی بھی چیز کو سمجھنے بوجھنے کی بالکل صلاحیت نہیں ہوتی۔ اس کے سامنے آگ اور پانی، سانپ اور رسی سب برابر ہوتے ہیں۔ اسے نہ تو اپنا صدر ڈھانکنے کا ہوش رہتا ہے نہ سردی گرمی سے بچنے کا، لیکن اللہ تعالیٰ اسی کمزور اور نادان بچے کو دھیرے دھیرے بڑھاتا ہے اور اسے عقل و شعور کی دولت عطا کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ ہر چیز کو سمجھنے لگتا ہے۔ وہ آگ اور سانپ سے بچنے لگتا ہے، وہ اپنے صدر کو چھپاتا ہے، وہ اچھائی اور برائی کو سمجھنے لگتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کاریگری ہے کہ جس نے ایک چھوٹے سے ناسمجھ بچے کو آہستہ آہستہ عقل اور سمجھداری کے کمال تک پہنچا دیا۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ کن لوگوں پر حج فرض ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کے واسطے ان لوگوں کے ذمے بیت اللہ کا حج فرض ہے جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ مہمان کا اچھے الفاظ سے استقبال کرنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قبیلہ بنو عبد القیس کے لوگ آئے تو رسول اللہ نے فرمایا مرحبا، یعنی آپ کا آنا مبارک ہو۔ نمبر 5، فائدہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب کوئی مہمان آئے تو خوش آمدید، مرحبا یا اس طرح کے الفاظ کہنا سنت ہے۔ نمبر 5، ایک عمل کی فضیلت۔ سب کی خالی جگہوں کو پر کرنا۔ رسول اللہ نے فرمایا جو شخص صف کے درمیان خالی جگہ کو پر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس عمل کے بدلے جنت میں ایک درجہ بلند کر دیتے ہیں اور اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیتے ہیں۔ نمبر 6، گناہ کے بارے میں۔ رسول اللہ نے فرمایا قیامت کے دن ایک آدمی لایا جائے گا اور اس کو جہنم میں پھینکا جائے گا۔ جیسے ہی وہ شخص جہنم میں داخل ہوگا اس کے پیٹ کے ساری اتلیاں باہر نکل آئیں گی اور وہ اس کو اس طرح گھمائے گا جس طرح گدھا چکی کو گھماتا ہے۔ جہنمی لوگ اس کے پاس جمع ہو جائیں گے اور تعجب کے مارے پوچھیں گے تجھے کیا ہو گیا؟ تو ہم کو بھلائی کا حکم کرتا اور برائی سے روکتا تھا۔ تو وہ کہے گا میں وہی آدمی ہوں، مگر میں تم کو تو بھلائی کا حکم کرتا تھا مگر خود اس پر عمل نہیں کرتا تھا، اور تم کو برائی سے روکتا تھا مگر میں خود اس سے نہیں رکتا تھا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ضرورت سے زیادہ عمارت بنائے گا تو وہ قیامت کے دن اس پر وبال ہوگی۔ نمبر 8، اہل جہنم کی فریاد۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کافر لوگ دوزخ میں خوب چلاتے ہوں گے کہ اے ہمارے رب ہم کو اس دوزخ سے نکال، اب ہم نیک کام کریں گے۔ وہ کام نہیں کریں گے جو پہلے کیا کرتے تھے۔ جواب ملے گا کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی؟ جس کو سمجھنا ہو سمجھ لیتا، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی پہنچایا تھا، تو اب عذاب کا مزہ چکھو، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ کوڑ کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیتون کا تیل کھاؤ اور اسے لگاؤ کیونکہ اس میں 70 بیماریوں سے شفا ہے۔
جن میں ایک کوڑ بھی ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کی زندگی گزارو، اور اگر تم ان کی کوئی عادت اچھی نہ لگے تو اس کی وجہ سے سختی نہ برتا کیا کرو، بلکہ اس پر صبر کیا کرو، کیونکہ ممکن ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو مگر اللہ تعالیٰ اس میں بہت زیادہ بھلائی رکھ دی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔